کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ ایک معمولی عادت آپ پر قابو پانے لگی ہے؟ مشت زنی جیسی عادتیں اگرچہ بظاہر بے ضرر لگتی ہیں، بعض اوقات آپ کے رویے، جذبات اور دماغی کیمسٹری پر گہرا اثر ڈال سکتی ہیں، لیکن معاشرتی سطح پر اکثر اسے ایک حقیقی صحت کے مسئلے کے طور پر نہیں دیکھا جاتا، بلکہ اسے اخلاقی مسئلہ، مذاق یا ہلکی پھلکی بات کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ اس رویے کی وجہ سے وہ لوگ جو اس عادت سے جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں، اکثر تنہا، ملامت شدہ اور مدد کے اہل محسوس نہیں کرتے۔ مشت زنی ایک قدرتی انسانی عمل ہے اور اس کا کچھ حصہ جسمانی اور نفسیاتی سکون حاصل کرنے کے لیے عام ہے، لیکن جب یہ جذباتی دباؤ، تنہائی، بوریت یا اضطراب کے حل کے طور پر مستقل طور پر استعمال ہونے لگتی ہے تو یہ صحت مند کوپنگ میکانزم کو بدل سکتی ہے۔ ماہرین نفسیات اور دماغی سائنسدانوں کے مطابق جب یہ عادت مستقل طور پر جذبات کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے تو یہ دماغ کے ریوارڈ سینٹر کو ہائی جیک کر لیتی ہے اور آپ کا دماغ خود بخود ڈوپامین کے لیے متحرک ہو جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں انسان یہ نہیں کرتا کہ وہ مشت زنی کرے کیونکہ اس نے چاہا، بلکہ اس لیے کرتا ہے تاکہ خود کو عارضی طور پر ٹھیک محسوس کر سکے۔ ہر بار جب آپ ارگزم کرتے ہیں، دماغ میں ڈوپامین کی سطح بڑھتی ہے جو خوشی اور انعام کا احساس دیتی ہے، لیکن اگر یہ سرکٹ زیادہ بار متحرک ہو جائے تو دماغ اس کے لیے حساسیت کم کر دیتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب خوشی محسوس کرنے کے لیے زیادہ تحریک کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس سے نہ صرف خواہشات کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے، بلکہ توجہ مرکوز کرنا، منصوبہ بندی کرنا اور روزمرہ کاموں پر دھیان دینا بھی متاثر ہوتا ہے۔ جب آپ اچانک مشت زنی کو کم یا ترک کرتے ہیں تو ابتدائی دنوں میں بے چینی، چڑچڑاہٹ، توجہ میں کمی اور خیالی خواہشات کی شدت محسوس ہو سکتی ہے، لیکن یہ ناکامی نہیں بلکہ دماغ کے توازن بحال کرنے کا عمل ہے۔ اس دوران جذباتی عدم سکون جسمانی ردعمل سے زیادہ اعصابی نظام کے ردعمل کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہ دراصل شفا یابی کا دروازہ ہے۔ اس عادت کو ترک کرنے کے بعد آپ اپنے جذبات کی کیفیت کے بارے میں زیادہ شعور حاصل کرتے ہیں۔ جب مشت زنی جذبات کو دبانے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اس عادت کو ترک کرنے کے بعد آپ اپنے جذبات کی کیفیت کے بارے میں زیادہ شعور حاصل کرتے ہیں۔ جب مشت زنی جذبات کو دبانے کے لیے استعمال ہوتی ہے تو اسے ترک کرنے سے آپ کو فرصت ملتی ہے کہ آپ بوریت، اداسی یا دیگر احساسات کا سامنا کر سکیں، بجائے اس کے کہ انہیں مدھم کر دیا جائے۔ وقت کے ساتھ یہ آپ کے مزاج کو مستحکم کرنے، احساسات کو قابو پانے اور جذباتی خود اعتمادی بڑھانے میں مدد دیتا ہے، جیسا کہ ورزش، جرنلنگ یا سانس لینے کی مشق کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ مزید برآں، جب آپ اپنی عادت کو ترک کرتے ہیں، خاص طور پر جب یہ عادت زبردستی یا مسلسل ہو، تو دماغ کا ریوارڈ سسٹم دوبارہ حساس ہو جاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے کام بھی خوشی اور اطمینان کا باعث بنتے ہیں اور آپ زیادہ بامانی اہداف کے پیچھے لگتے ہیں، نہ کہ محض وقتی خوشی کے لیے۔ توجہ بھی بڑھتی ہے کیونکہ بار بار فوری خوشی حاصل کرنے کی تربیت دینے والے دماغ کے نمونوں کو ختم کر دیا جاتا ہے، اور پری فرنٹل کارٹیکس جو توجہ، فیصلے اور ضبط نفس کے لیے ذمہ دار ہے، دوبارہ مضبوط ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس سے یادداشت میں بہتری، تخلیقی اور ذاتی ترقی کے لیے توانائی اور وقت میں اضافہ اور متوازن طرز زندگی ممکن ہوتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ مشت زنی چھوڑنا لازمی نہیں، بلکہ یہ شعور اور خودشناسی کے لیے ہے۔ کبھی کبھی چند دن یا ہفتوں کا وقفہ بھی آپ کو یہ سمجھنے میں مدد دے سکتا ہے کہ آپ کو حقیقت میں کس چیز کی ضرورت ہے۔ کیا یہ تعلق ہے، سکون ہے، اظہار ہے یا معنویت؟ یہ فیصلہ کہ کب اور کس حد تک مشت زنی کرنا ہے مکمل طور پر آپ کے اختیار میں ہے۔ اگر یہ عادت آپ کے لیے زبردستی، تھکا دینے والی یا تنہا کرنے والی محسوس ہو رہی ہے تو شاید یہ وقت ہے کہ آپ خود سے رابطہ قائم کریں، نہ کہ خود کو سزا دینے کے لیے، بلکہ یہ جاننے کے لیے کہ اصل میں آپ کی ضروریات کیا ہیں۔ بعض اوقات جو عادت محض نظر آتی ہے وہ دراصل کسی گہرے جذباتی خلا کو پر کرنے کی کوشش ہوتی ہے، اور اس کا شعور حاصل کرنا ہی شفا یابی کی پہلی اور سب سے طاقتور قدم ہے۔